رمضان میں ایک کنواری لڑکی نے جمعے کے بعد ناجائز بچی کو جنم دیا تو لوگ بدکار سمجھ کر بچی کو مارنے لگے۔ تو بچی اچانک سے بول پڑی اور لوگوں کو کیا پیغام دیا، یہ سن کر سب لوگ سجدے میں گر پڑے۔ میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی تھی اور مسلسل اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ مجھے جامع مسجد میں سجدے کرتے وہ تمام لوگ بھی یاد آ رہے تھے جو اس سے مارنے کے لیے لپکے تھے، مگر اس کی بات کو سن کر چپ سادھ لی تھی۔ پھر بھی اس کی زندگی کو بہتر بنانے کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا تھا، بلکہ اس سے معافی مانگتے ہوئے اپنے ضمیر کو مطمئن کیا تھا اور وہاں سے چل دیے تھے۔ میرے دماغ میں اب بھی وہی منظر بار بار گھوم رہا تھا، اس لڑکی کی خوف زدہ آنکھیں جیسے مجھے بھی پاگل کر دینے کے در پہ تھیں۔ نہ جانے کیسے لوگ ایک معافی کے بعد اپنے ضمیر کو مطمئن کر لیتے ہیں، کسی کی پریشانی یا تکلیف کو دور کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے۔ میرا سر درد پھٹنے والا ہو رہا تھا۔ میں اٹھی اور اپنے لیے ایک کپ چائے بنایا، ساتھ میں سر درد کی گولی نگل لی۔ بہت سارا ادھورا کام مکمل ہونے کا منتظر تھا، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کچھ بھی کر پاتی، اس لیے سو گئی۔ مگر سونے سے پہلے میں نے بہت سارے مشکل فیصلے لے لیے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی ان فیصلوں کو پورا کرنے کے راستے میں کتنی رکاوٹیں آنے والی تھیں، مگر میں ہر رکاوٹ کو عبور کرنے کے لیے پرعزم تھی۔ میں نے کسی کے ساتھ بھلا کرنے کا سوچ لیا تھا اور اب میں جانتی تھی میرا خدا ہی میرے اس فیصلے میں میری مدد کرے گا۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں وہ دن دکھاتی ہے جن کے بارے میں ہم نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا ہوتا۔ اگر ہم وہ سب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں اور وہ باتیں اپنے کانوں سے نہ سنیں تو ہمیں کبھی بھی ان کی سچائی پر یقین نہ آئے۔ میرے سامنے یہ جو واقعہ ہوا تھا اس نے مجھے بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے خود پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اگر یہ واقعہ میری آنکھوں دیکھا نہ ہوتا تو میں کسی کی بات پر بھی یقین نہ کرتی، بھلے واقعہ سنانے والا شخص میرے لیے کتنا ہی قابل اعتبار کیوں نہ ہوتا۔ یہ منظر محلے کی سب سے بڑی جامع مسجد کا تھا۔ میں بھی یہاں پر نماز پڑھنے آئی تھی۔ آج جمعے کا دن تھا اور چاروں طرف رش لگا ہوا تھا۔ اچانک ایک طرف سے کچھ شور بلند ہوا تو سب لوگ اس کی طرف بڑھنے لگے۔ تجسس کی فطرت انسان کا حصہ ہے، مجھے بھی کچھ تجسس ہوا تو میں بھی اس کی طرف چلی گئی۔ میں بھی جانتی تھی کہ جا کر دیکھوں آخر کیا ماجرا ہے۔ چنانچہ میں بھی ہجوم والی جگہ پر پہنچ گئی اور لوگوں کو ادھر ادھر کرتے ہوئے آگے بڑھی، مگر آگے کا منظر دیکھ کے شرم سے میرا سر جھک گیا اور میں مردوں کو وہاں سے پیچھے ہٹانے لگی۔ میں خود بھی آگے کا منظر دیکھ کے اچھی طرح شرمندہ ہو گئی تھی۔ سوچ رہی تھی نہ جانے لوگوں سے شعور ختم کیوں ہوتا جا رہا ہے۔ جب انسان ایسی حالت میں ہو تو مسجد کی طرف نہ آئے۔ اللہ کے کاموں کا کیا پتہ ہوتا ہے، یہ تو خواہ میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات تھی۔ یہاں پر ایک 17-18 سال کی لڑکی تھی جو بہت زیادہ تکلیف میں تھی۔ اس کے بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی وہ بالکل اکیلی تھی اور اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا، اور اب حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ اسے ہسپتال لے جانا بھی ناممکن تھا۔ اس کی حالت انتہائی نازک تھی۔ اسے کسی بھی طرح کر کے ہم مسجد سے ملحقہ امام صاحب کے گھر لے گئے اور ان کے گھر میں ان کے بچے کی پیدائش کروائی۔ اس نے ایک بہت پیاری بچی کو جنم دیا تھا، اور جیسے ہی امام صاحب کی بیوی نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا تو اس نے جو بات کہی اس نے ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ اب اس کی اس طرح سے مسجد میں لاوارثوں کی طرح بیٹھے رہنے کی وجہ ہمیں سمجھ آ گئی تھی۔ ہم جس بات پر حیران تھے کہ اس کے گھر والوں کو اس کا احساس نہیں ہے، اب ہمیں اس کے گھر والوں کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے بھی غصے سے لڑکی کی طرف دیکھا۔ امام صاحب کی بیوی نے فوراً اس لڑکی کو اور اس کی بچی کو اپنے گھر سے نکال دیا اور فوراً ہی پانی کا پائپ لگا کر اپنے گھر کو دھونے لگی۔ مجھے امام صاحب کی بیوی کی حرکت کافی بری لگی تھی، حالانکہ وہ امام صاحب کی بیوی تھی، اس کے اندر اسلام سے متعلق آگہی ہونی چاہیے تھی۔ یہ انسانیت سب سے پہلی چیز ہوتی ہے اور کوئی بھی انسان پاک یا ناپاک نہیں ہوتا، مگر میرے پاس اسے یہ سب باتیں سمجھانے کا ٹائم نہیں تھا۔ امام صاحب کی بیوی نے اپنے گھر میں بھی یہی شور ڈال کے باہر کے لوگوں تک بھی یہ بات پہنچا دی کہ اصل میں اس لڑکی اور بچی کی حقیقت کیا ہے۔ امام صاحب کی بیوی نے بتایا تھا کہ یہ لڑکی انہی کے محلے کی رہنے والی ہے، لیکن پچھلے 5 مہینوں سے کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ یا تو یہ اپنے گھر میں ہی کہیں چھپی ہوئی تھی یا نہ جانے کہاں گئی تھی۔ یہ لڑکی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔
اور نہ اس لڑکی کی شادی ہوئی ہے۔ یہ بن بیاہی ماں بنی ہے، اس نے جو بچہ جنم دیا ہے وہ ناجائز ہے۔ میں نے بھی غصے سے اس لڑکی طرف دیکھا۔ نہ جانے کیسی بیٹیاں ہوتی ہیں جو اپنے ماں باپ کی عزت اچھال کر اس طرح سے خود بھی در بدر ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہو جاتی ہیں۔ جو اس کی حالت تھی وہ صاف بتا رہی تھی کہ اسے اس حال میں لانے والا اب اس کے ساتھ نہیں ہے، اسے دھتکار چکا ہے۔ اس لڑکی نے روتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا، یہ سب مجھ پر تہمت لگا رہے ہیں، میں بد کردار نہیں ہوں، میرا یقین کریں اور میری مدد کریں۔ اس محلے کے لوگ بہت سخت ہیں، میری بچی کو مار ڈالیں گے، مجھ پر نہیں تو اس چھوٹی سی معصوم بچی پر ترس کھا لیں۔ یہ بچی ناجائز نہیں ہے، لیکن میرا شوہر بھی میرے ساتھ نہیں ہے، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ وہ میرے سامنے گڑ گڑا رہی تھی، اس کے آنسو اور آنکھوں میں چھپی سچائی مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کا یقین کر لوں۔ میرے دل میں یہ تجسس بھی سر اٹھا رہا تھا، وہ اتنی چھوٹی سی عمر میں ماں کیسے بن گئی؟ میں نے ٹھان لیا تھا کہ اس کی مدد کروں گی۔ اس سے پہلے کہ میں اس لڑکی کی کچھ مدد کرتی، امام مسجد کی بیوی نے یہ خبر ہر طرف پھیلا دی۔ جیسے ہی یہ خبر باہر پہنچی کہ اس لڑکی نے ایک ناجائز بچی کو جنم دیا ہے اور اسے مسجد میں بھی لے کر آئی ہے، تو سب لوگ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ آج جمعے کا دن تھا، اس لیے مسجد میں رش بھی معمول سے زیادہ تھا اور لوگ ابھی جمعے کی نماز سے فارغ ہوئے تھے، لیکن اس لڑکی کے بارے میں جاننے کا تجسس لیے لوگ ابھی بھی وہیں پر موجود تھے۔ کوئی بھی واپس اپنے گھر کی طرف نہیں گیا تھا۔ اب جب لوگوں کو پتا چلا کہ وہ بچی ناجائز ہے تو سبھی اس لڑکی کی بچی کو مارنے کے لیے آگے آ گئے۔ لوگ منہ سے ہذیان بک رہے تھے، اس لڑکی کی کردار کشی کر رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ کو بھی برا بھلا کہہ رہے تھے۔ چند ایک اس کے جاننے والے تھے، شاید وہ اسی محلے کی تھی، وہ بھی اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، تہمتیں لگا رہے تھے۔ میں اس معاملے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، مگر انسانیت کے ناطے میرا فرض تھا کہ میں اس لڑکی اور اس کی بچی کی حفاظت کروں، مگر لوگوں کے اتنے بڑے ہجوم کے آگے میں بے بس تھی اور اس لڑکی کے بارے میں کچھ جانتی بھی نہیں تھی۔ لڑکی کی حالت بھی انتہائی تشویشناک تھی، اس نے ابھی ایک بچی کو جنم دیا تھا اور اس کے بعد بنا کسی سہارے کے وہ اس طرح باہر کھڑی ہوئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ بچے کی پیدائش کے بعد عورت کا جسم بالکل ہی بے جان ہو جاتا ہے، عورت بے حد کمزوری محسوس کرتی ہے، اس لیے اسے اچھی ادویات اور خوراک کھلائی جاتی ہے تاکہ وہ جلد از جلد تندرست ہو سکے، مگر یہاں اس کے ساتھ ایسا کوئی بھی سلوک روا نہیں رکھا گیا تھا، الٹا اسے انتہائی زیادہ پریشانی دی جا رہی تھی۔ پہلے ہی نہ جانے کتنی پریشان تھی، مگر اب اس کی پریشانی بے حد بڑھ گئی تھی۔ لوگ بچی کو ناجائز کہہ کر مارنے کے لیے لپکے۔ میں ابھی اس کے بچاؤ کی ترکیب سوچنے لگی، مگر جیسے ہی لوگ اس بچی کو مارنے کے لیے اس کے پاس آئے تو بچی نے کچھ ایسا کہا کہ تمام لوگ سجدے میں گر گئے۔ ماہ صیام جاری تھا اور ایسے میں ہمیشہ سے میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کروں۔ فرض عبادات اور نوافل کا اہتمام میں خصوصی طور پہ کیا کرتی تھی، اور جمعے کے دن تو میں اپنے کام سے بھی چھٹی لیا کرتی تھی اور کسی قریبی مسجد میں جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد نوافل ادا کرتی اور معراج شریف میں بھی حصہ لیا کرتی تھی۔ مولانا صاحب کا درس قرآن سیدھا دل پر اثر کرتا تھا اور سن کر بہت ہی سکون محسوس ہوتا تھا۔ میری کئی سالوں سے یہی روٹین تھی۔ پیشے کے لحاظ سے میں ڈاکٹر ہوں، ہر کسی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جنہیں وہ کبھی بھی بھلا نہیں سکتا۔ رمضان میں میرے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا جو میرے دماغ میں ہے، ابھی تک موجود ہے، اور مجھے نہیں لگتا میں پوری زندگی اس واقعے کو بھلا پاؤں گی۔ آج جمعے کا دن مبارک تھا اور میں حسب معمول مسجد میں جمعے کی نماز ادا کرنے آئی تھی، مگر مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ آج جمعے کی نماز ادا کرنا میری قسمت میں نہیں ہوگا۔ ابھی جمعے کی نماز شروع ہونے میں 10 منٹ دیر تھی جب اچانک ایک طرف سے شور اٹھا، اور جب میں وہاں پر پہنچی تو ایک لڑکی کو درد لگ چکی تھی۔ میں ڈاکٹر تھی اور اس کی حالت دیکھ کے سمجھ گئی تھی کہ اس کا کیس انتہائی سیریس ہے۔ فرض نماز کی تو قضا بھی پڑھی جا سکتی تھی، مگر اگر اس لڑکی کو کچھ ہو جاتا تو میں زندگی بھر معاف خود کو نہ کر پاتی۔ ویسے بھی میرا پیشہ میرا جنون تھا، مسیحائی میری رگ رگ میں دوڑتی تھی۔
میں کبھی بھی کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ پاتی تھی، ہر چیز پر دوسروں کی تکلیف کو ہی ترجیح دیا کرتی تھی۔ لڑکی کی عمر بمشکل 17 سال تھی، جبکہ اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، اور یہ بات مجھے حیران کر رہی تھی۔ نہ جانے کیسے بے حس گھر والے تھے جو اسے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہاں مسجد میں میں اس کی ڈیلیوری نہیں کروا سکتی تھی، اس لیے لوگوں سے بات کر کے اسے قریبی واقع امام مسجد کے گھر میں لے گئی۔ جمعے کی نماز شروع ہو چکی تھی اور امام مسجد کی بیوی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں موجود تھی۔ ایک اور عورت کی مدد سے میں نے اس لڑکی کی ڈیلیوری کروائی۔ خوبصورت اور صحت مند بچی میرے ہاتھوں میں تھی، اور خدا کا شکر تھا کہ کوئی سیریس مسئلہ نہیں ہوا تھا، مگر ماں بے حد کمزور تھی۔ اگر اس کی مناسب دیکھ بھال نہ کی جاتی تو اس کی صحت کو بے شمار مسائل پیش آ سکتے تھے۔ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے اس کے گھر والوں کا پتہ پوچھ کر اس کے گھر چھوڑ دوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا خیال رکھنے کی بھی نصیحت کروں گی۔ مگر ایسی نوبت ہی نہیں آئی۔ امام مسجد کی بیوی نماز ادا کرنے کے بعد گھر چلی آئی، اور جیسے ہی اس لڑکی کی طرف دیکھا تو پورے محلے میں شور مچا دیا کہ وہ ہیرا جو بھاگ گئی تھی یا ہمیں لگتا تھا کہ کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہے، وہ ناجائز بچہ پیدا کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ہیرا نے میری طرف التجائیہ نظروں سے دیکھا تو میں نے اس کی مدد کرنے کا سوچ لیا، مگر وہ کون تھی اور اس کی بچی ناجائز تھی یا ناجائز، یہ سوال میرے ذہن میں بھی تھا، مگر یہ سب بات کی باتیں تھیں۔ ابھی مجھے اس کی حفاظت کرنی تھی۔ امام مسجد کی بیوی نے جب ہیرا کو گھر سے نکال دیا تو میں نے اس کی باتوں سے اس کی بچی پکڑی اور اسے اب ساتھ لے جانے لگی، مگر لوگوں نے ہمیں گھیر لیا۔ وہ اس بچی کو اور ہیرا کو مارنے کے در پہ تھے۔ جیسے ہی وہ ہیرا کی بیٹی کو مارنے کے لیے لپکے تو میں جلدی سے آگے بڑھی اور میں نے کہا کہ اس بچی کو نہ ماریں، یہ بچی ناجائز نہیں ہے، میں نے خود اس کی ڈیلیوری کروائی ہے، اور بچہ پیدا ہوتے ہی بچی نے کلمہ پڑھا تھا۔ اگر کوئی بچہ ناجائز ہو تو وہ کبھی بھی کلمہ نہیں پڑھتا۔ لوگوں کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور ہیرا کی ڈیلیوری کرواتے وقت میری جو مددگار عورت تھی، میں نے اس کی طرف التجائیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے بھی میری ہاں میں ہاں ملا دی۔ میں اس کی بے حد شکر گزار تھی کہ اس نے وقت رہتے میری عزت رکھ لی تھی اور اس لڑکی کی جان بچانے میں میری مدد کی تھی۔ جب اس عورت نے اس بات کی تائید کر دی تو لوگ سجدے میں گر گئے اور اس بچی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگنے لگے۔ عجیب جاہل لوگ تھے، دین کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھے، اور ایک جھوٹ پر کس طرح یقین کر لیا تھا، جبکہ ہیرا کی آنکھوں میں موجود سچ انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ گناہ کرنے کے لیے لوگ ویسے بھی اتاولے ہوتے ہیں، لیکن نیکی کے نام میں کوئی بھی حصہ لینا نہیں چاہتا، جبکہ وہاں پر کھڑا ہوا ایک آدمی ابھی بھی لوگوں کو اکسا رہا تھا کہ نہیں، یہ جھوٹی بات ہے، بچی ناجائز ہے، اس سے پوچھو یہ کس کا بچہ ہے۔ مجھے یہی مناسب لگا کہ ہیرا کو اپنے ساتھ لے جاؤں، ابھی اس لوگوں سے دور رکھنے اور محفوظ کرنے کی ضرورت تھی، اور میں نے وہی کیا۔ ہیرا کو لے کر اپنے گھر میں آ گئی۔ ہیرا بہت زیادہ کمزور تھی اور اس کی حالت انتہائی قابل رحم لگ رہی تھی۔ میں نے اسے بیڈ پر بٹھایا، اس کے کپڑے بدلنے میں اس کی مدد کی، گھر میں کام کرنے والی آپا سے کہہ کر بچی کے لیے دودھ منگوایا اور ہیرا کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ میں اس کے لیے کھانا لے کر گئی تو وہ مجھ سے کچھ کہنے والی تھی، جب میں نے اس کے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا، اسے کہا کہ سب سے پہلے کھانا کھاؤ، آرام کرو، باقی باتیں ہم بعد میں کر لیں گے۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور کھانا کھانے لگی۔ نہ جانے وہ کتنے دن سے بھوکی تھی۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر ہی اس پر بہت رحم آ رہا تھا۔ اس نے کھانا کھایا اور برتن کچن میں بھیج دیے، اور آپا کو اس کے پاس بیٹھنے کی ہدایت کر کے میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ہیرا سو رہی تھی اور میں نے روزہ افطار کیا، لیکن میرے سر میں بری طرح درد ہو رہا تھا، اور رات کے تقریباً 10 بجے ہیرا جاگی تو اسے پھر سے کھانا کھلایا اور دوا وغیرہ دی، اور پھر اس کے بعد میں اسے پوچھنے لگی کہ اب بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے ہو، اور اس بچی کا باپ کون ہے۔ میں نے ایک ہی سانس میں سارے سوال پوچھ لیے تھے۔ ہیرا نے میری طرف دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں بتانے لگی۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ماں اس کی 6 سال کی عمر میں ہی انتقال کر گئی تھی۔ باپ نے اسے ماں باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ اس کے بچپن میں ہی اس کا چچا کے بیٹے سے نکاح ہو گیا تھا جو 10 سال کا تھا۔ اس کے باپ کے پاس چچا سے زیادہ جائیداد تھی، اور چچا نے لالچ میں
اپنے بیٹے سے میرا نکاح کروایا تھا تاکہ ہماری ساری جائیداد ان کے گھر چلی جائے۔ بچپن سے ندیم کا نام اپنے نام کے ساتھ سنا تھا اور ہم اکٹھے پل کر بڑے ہوئے تھے۔ اسے کب پیار ہوا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے اس کی بہت عادت تھی، ہر بات پر مجھے اس کی مدد چاہیے ہوتی تھی۔ یوں کہیے کہ میں اس کی مدد کے بغیر بالکل ادھوری تھی۔ ابا بیمار رہنے لگے اور انہوں نے ساری پراپرٹی میرے نام ٹرانسفر کر دی اور کچھ ایسی شرائط رکھ دیں کہ میری پراپرٹی کسی دوسرے کے نام ٹرانسفر نہیں ہو سکتی تھی۔ ابا بیمار ہو کر بالکل بستر پر پڑ گئے تو چچا اور ان کی فیملی نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ ندیم ہمارے آفس کو سنبھالنے لگا۔ اس طرح ابا بالکل ہی بزنس سے کنارہ کش ہو گئے اور سارا آفس کا سارا ہولڈ ندیم کے ہاتھوں میں آ گیا، مگر اس بات کی خبر نہیں تھی کہ سارے پراپرٹی میرے نام ہے اور وہ اس کے نام نہیں ہو سکتی۔ وہ آہستہ آہستہ ابا پر دباؤ ڈالنے لگا کہ پراپرٹی کو اس کے نام کر دیا جائے، جس پر ابا نے صاف منع کر دیا۔ ندیم کو اس بات کا بہت غصہ آیا۔ اس نے ابو کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں کہ وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ ابا چپ چاپ ساری پراپرٹی اس کے نام کر دیں، جس پر ابا نے اس کی بات نہیں مانی۔ البتہ مجھے ساری باتیں بتا دی تھیں اور یہی کہا تھا کہ میں ندیم کے سامنے یہ ظاہر نہ کروں کہ مجھے تمام باتوں کا بخوبی علم ہے۔ ابا کی حالت اور ندیم کا رویہ دیکھ کے میں کڑتی رہتی تھی، مگر ابا سے کیے وعدے کی وجہ سے میں چپ تھی۔ ندیم سے کھل کر بات بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر ایک دن ابا کی طبیعت خراب ہونے پر انہیں ہاسپٹل لے کر گئی۔ پہلے ندیم یہ کام کیا کرتا تھا، مگر اب جب سے اس کی اصلیت میرے سامنے آئی تھی میرا سے کوئی بھی کام کہنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ اس لیے میں خود ہی ابا کو لے کے گھر آ گئی۔ مجھے وہاں پر جو کچھ پتا چلا اس نے بالکل میری آنکھیں کھول دیں۔ ندیم کے لیے میرے دل میں جو تھوڑی بہت محبت بچی تھی اور مجھے اس کا احساس ہوتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ندیم اس حد تک گر جائے گا۔ ابا کو غلط دوائیں دی جا رہی تھیں تاکہ وہ اپنی بیماری سے ٹھیک ہی نہ ہو سکیں۔ میں نے ابا کا مکمل طور پر چیک اپ کروایا، ڈاکٹر کی نئی دوائیں لکھ کر ابا کو کھلانا شروع کر دی۔ 3 ماہ کے اندر اندر ابا دوبارہ سے تندرست ہو گئے اور آفس جانے لگے، مگر ندیم کی اصلیت سامنے آ گئی تھی، اس لیے ہم اس کے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ میں نے خلا کے لیے کیس کروا دیا تھا اور ابا کا بھی یہی فیصلہ تھا، جس میں مکمل طور پر ان کے ساتھ تھی۔ ندیم کو خلا کے پیپر ملے تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ بازی اس طرح سے پلٹ جائے گی، ابا ٹھیک ہو جائیں گے۔ ندیم نے ہمارے گھر آ کر بہت ہنگامہ کیا اور مجھے طلاق دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں جس مرضی عدالت میں چلی جاؤں لیکن وہ مجھے طلاق نہیں دے گا۔ اور پھر ایک دن وہ ہو گیا جس کا میں نے زندگی میں نہیں سوچا تھا۔ وہ ہمارے گھر کی دیوار پھلانگ کر ہمارے گھر آ گیا اور اس نے میرے ساتھ زبردستی اپنا تعلق قائم کر لیا۔ میں اپنی بربادی کا ماتم منا رہی تھی، بھلے ہی ہم دونوں کے بیچ میں نکاح کا رشتہ تھا، لیکن اس نے زبردستی یہ تعلق قائم کیا تھا۔ میں تو اس سے خلا لینے والی تھی، مگر اس نے میرے ساتھ یہ سب کر کے میرے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ وہ میرے سر پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب ابا گھر آ گئے تو میری ایسی حالت دیکھ کے تڑپ اٹھے۔ ندیم نے ابا کے سامنے مجھے طلاق دے دی اور ہمارے گھر سے چلا گیا۔ ابا صدمے سے بے حال ہو رہے تھے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ وہ مجھے طلاق دلوا کر کہیں اور میری شادی کر دیں گے اور ان کے اپنے بھائی کے خاندان سے جان چھوٹ جائے گی، مگر یہاں معاملہ الٹ ہو گیا تھا۔ اس نے نہ صرف میری عزت لوٹی تھی بلکہ مجھے طلاق دے کر چلا گیا تھا۔ ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ابا مجھے بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ گئے۔ یہ صدمہ میرے لیے بہت جان لیوا تھا۔ نہ جانے میں نے کیسے خود کو سنبھالا تھا۔ میرے پاس اور کوئی آسرا بھی نہیں تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ دنیاوی سہاروں کو اپنی کمزوری نہیں بناؤں گی اور اپنی زندگی کو جیوں گی۔ اس لیے میں ابا کے آفس جانے لگی، لیکن ٹھیک 1 مہینے کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ جس بات کو میں اتنا معمولی سمجھ رہی تھی وہ اتنی معمولی نہیں تھی۔ مجھے حمل ہو گیا تھا۔ یہ ناجائز بچہ نہیں تھا، اسے قتل کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن دنیا والوں کی باتوں کا خوف مجھے بہت ستا رہا تھا۔ میں 4 مہینے تک آفس جاتی رہی۔ جب مجھ میں حمل کی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو میں آفس کو اپنے ابا کے انتہائی قابل بھروسہ آدمی کے سپرد کر کے خود اسلام آباد چلی گئی، لیکن وہاں بھی کچھ لوگوں کو میری اصلیت کا پتہ چل گیا اور وہ میرے پیچھے پڑ گئے، اس لیے مجھے وہاں پر ڈیلیوری کروانے سے پہلے ہی واپس آنا پڑا۔
میں بہت تھک گئی تھی، سوچا ظہر کی نماز ادا کر لوں، لیکن وہیں مجھے درد ہونے لگا اور پھر لوگ اکٹھا ہونے کے بعد یہ تماشا ہو گیا۔ امام مسجد کی بیوی مجھے پہچانتی ہے کیونکہ ہم اکثر ان کے گھر میں آتے جاتے تھے۔ ہیرا کی کہانی سن کر میں نے اسے گلے لگا لیا۔ دنیا واقعی کسی کو نہیں جینے دیتی، بنا سچائی جانے کسی پر بھی تہمت لگا دیتی ہے۔ ہیرا کو میں نے زبردستی اپنے پاس رکھ لیا تھا اور وہ یہیں سے اپنے آفس کے معاملات سنبھالنے لگی۔ اس اکیلی لڑکی نے بہت ہی تکلیف بھری زندگی گزاری تھی۔ میں چاہتی تھی وہ زندگی میں اب ہمیشہ خوش رہے، اسے مزید کوئی تکلیف نہ ہو۔ بچی کا نام ہم نے آمنہ رکھا۔ ہیرا ابھی بھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی۔ آمنہ کے پیدا ہوتے ہی کلمہ پڑھنے کا جھوٹ میں نے بولا تھا، لیکن میرا نہیں خیال کہ اللہ میرے اس کے لیے پکڑ کرے گا، کیونکہ اگر کسی کے بھلے کے لیے کوئی جھوٹ بولا جائے تو وہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ اور پھر میرے جھوٹ نے تو ایک معصوم زندگی بچا لی تھی۔ بنا کسی کی سچائی جانے کسی پر بھی انتہائی بڑی تہمت نہ لگائیں۔ کل کو ہم نے بھی مرنا ہے اور اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ رمضان کے مہینے میں لوگوں کا یہ عالم ہے تو عام دنوں میں کیا ہوتا ہوگا؟ یہ سوچ کر ہی میں کانپ جاتی ہوں۔